نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے، سننے والے احباب اکرام، میرے دوستو، بھائیو، سفر کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انہی دنوں میں ایک بہت بڑا سفر، عظیم سفر، جو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، ہجرت کا سفر وقوع پذیر ہوا۔ ہجرت کا سفر بڑا عظیم سفر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت کا سفر 27 صفر المظفر کو پیش آیا، 13 نبوی 622 عیسوی۔ ہجرت کا آغاز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے کیا، وہ 27 صفر 13 نبوی کو ہوا، 622 عیسوی کو۔ اور 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر پہنچے، قباء میں قیام فرمایا، اور 12 ربیع الاول کے دن 24 ستمبر 622 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول جو ہے، داخلہ مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ یہ بڑا عظیم سفر ہے۔ اس عظیم سفر کی بدولت بہت سارے معرکے ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد یہ اسلام، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ بہت اہم گھڑی تھی۔ اسی بارے میں، اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کو، دیکھنے والوں کو، ہجرت کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ ہجرت کیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ علیہ السلام 13 سال کا عرصہ بڑی مشقت، تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مسلسل محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس علاقے کی طرف آپ ہجرت فرما رہے ہیں جو بکثرت کھجوروں والا ہے۔ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے علاقہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو علاقہ بکثرت کھجوروں والا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پہلے آیا علاقہ وہ یمامہ تھا، یا حجر کا علاقہ، چونکہ وہ بھی بکثرت کھجوروں والے علاقے تھے۔ وہ میرے ذہن میں آئے کہ یہ علاقے ہوں گے جن کی طرف ہجرت کی بشارت ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ علاقے نہیں تھے، بلکہ وہ مدینۃ المنورہ یعنی یثرب تھا، کیونکہ مدینہ کو پہلے یثرب کا علاقہ کہا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدم مبارک وہاں پڑے تو اس کو مدینۃ المنورہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب کے اندر یہ خوشخبری بشارت ملی ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو
یہ اطلاع دی کہ جو ہجرت کرنا چاہتا ہے، یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہتا ہے، وہ یثرب کی طرف ہجرت کرے۔ اور یثرب والے بہت عرصہ سے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لیں۔ جب حکم ملا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کرنے لگے، تھوڑے تھوڑے لوگ ہو کر، دو دو تین تین کی صورت میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مشرکین مکہ مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت خستہ حال، اور اسلام غربت سے چلا تھا۔ اسلام جب شروع ہوا اس وقت غریب تھا، اتنے مالدار لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جتنے کہ غریب تھے، غلام۔ تو پستے رہے بیچارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ظلم کی چکی میں۔ تو دو دو تین تین لوگوں نے اس طریقے سے ہجرت کی کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے، اور جو صاحب ثروت مالدار لوگ تھے ان کی جائیدادیں مشرکین نے ضبط کر لیں۔ تو گویا جب مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی تو اس وقت صرف وہ لباس صحابہ کرام کے پاس موجود تھا جو ان کے بدن پر تھا، باقی اکثروں کے مکانات، ان کی جائیدادیں، ان کا روپیہ پیسہ سب کچھ مشرکین مکہ نے ضبط کر لیا تھا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہیں موجود رہے مکہ المکرمہ میں۔ ادھر کفار بڑے متحرک ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ نکل چکی ہے، ہمیں محمد کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے دار الندوہ جو ان کا مشورے کی جگہ تھی، میٹنگ کی جگہ تھی، انہوں نے وہاں پر اجلاس رکھا، مشورہ کرنا شروع کیا، جو اصل میں قصی بن کلاب کا مکان تھا۔ وہاں پر وہ سب جمع ہوئے۔ تو انہوں نے مشورہ اس بات پر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی محمد کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سوچتے رہے، ایک نے یہ رائے دی کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو محمد آہستہ آہستہ غلبہ پاتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے ماننے والے کثیر ہو جائیں گے، یہ ہم پر غلبہ پا لیں گے اور یہ ہمیں آ کر لڑائی کریں گے، ہمیں مار دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے ہم اس کا کام تمام کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک دوسرے نے یہ رائے دی کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے اکیلے، نہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی رہے گا، آہستہ آہستہ اس کے ساتھی بھی اس سے پھر دور ہو جائیں گے۔ تو باقی شرکاء نے کہا یہ رائے غلط ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی صداقت سے، ان کی امانت سے ہم سب واقف ہیں۔ وہ جس سے بات کرتے ہیں اسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں وہ محمد کا محبوب بن جاتا ہے، اسی کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو جلا وطن کریں گے تو وہی صورت ہوگی کہ یہ دوسری جگہ پر جا کے یہی محنت کرے گا اور بندے اکٹھے کرے گا، ہم پر آ کے غلبہ پا لے گا۔ اتنے میں ابو جہل کی رائے آئی، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو اس امت کا فرعون بھی کہا گیا، اس کی رائے آئی۔ یاد رکھیں کہ اس ہجرت کے
سفر سے پہلے یہ جو دار الندوہ کے اندر اجلاس ہوا، مشاورت ہوئی، اس میں بہت سے لوگ شریک تھے مشورے میں، جن میں ابو لہب بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، اسلام دشمن، ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، مطعم بن حارث، بہت سے لوگ اور بھی شامل تھے۔ تو ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہم لیں، ہر قبیلے سے ایک فرد ہو، اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لے کر محمد کے گھر کا محاصرہ کریں۔ جب یہ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلیں تو یک بارگی حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب نے اس رائے کو بڑا پسند کیا۔ اس نے تمام قبیلوں کا ایک ایک فرد اس لیے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ بنو ہاشم بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہر قبیلے سے ان کا بدلہ لینا ناممکن ہوگا، اس لیے وہ قصاص نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور دیت ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم دیت ادا کر دیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور اسی پر اتفاق ہو گیا کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور جب فجر کی نماز کے لیے وہ نکلیں تو ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ ادھر انہوں نے تیاری شروع کی، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج رات کو ہجرت کر جائیں، اور کفار کے سارے پروپیگنڈے کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت دھوپ کے اندر سر پر چادر لیے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کے تخت پر، کرسی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نیچے اترے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اہم بات ہے، اس پر آپ سے مشورہ کرنا ہے، باقی لوگوں کو دور بھیج دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میرے گھر کے افراد ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بات آگے پیچھے نہیں جائے گی، آپ جو بات ہے ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہجرت کرنی ہے آج رات کو، آج رات یثرب کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپے، فرمایا یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ کے ساتھ آنے کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی بالکل ابو بکر، آپ کو تو میرے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا میں نے سن رکھا تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اس دن میں نے اپنے والد کی آنکھوں سے جو آنسو دیکھے، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعتاً خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سفر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، ان دونوں اللہ کی بندیوں نے تیاری شروع کی، کھانا پکانا شروع کیا۔ ایک برتن بنایا جس میں پانی رکھا، ایک برتن کے اندر کھانا رکھا، سارا کام سمیٹا، تیاری مکمل کی۔ جب دیکھا تو ان برتنوں کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ان برتنوں کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں،
فرمایا ابا جان کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے اس کپڑے کے ساتھ میں کھانے اور پانی کو باندھوں، تو صرف میرا جو نطاق ہے، پٹی ہے جو کمر بند، وہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی کے دو حصے کر لو اور اسی سے باندھ دو۔ تو جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس نطاق کو کھولا اور اس کے دو حصے لمبائی میں کیے، ایک کے ساتھ کھانے کو باندھا اور ایک کے ساتھ پانی کو۔ یہ اسی دن سے جناب اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کہا جانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کی بڑی قربانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنا جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق نصیب فرمائیں، اور اپنی ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو ہم اپنی ہر چیز پر فوقیت دیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائیں۔ باقی جو سفر ہجرت ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام